اچھا یہ بات بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں اگلے سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں کہ ہیومن سائیکالوجی ہے، یہ طبع انسانی ہے کہ کسی بات کو اگر بار بار سنا جائے تو وہ بار سماعت ہو جاتی ہے۔ کسی بات کو آپ کسی شخص سے اگر کچھ کہیں گے تو وہ شخص سمجھے گا کہ یہ تو بہت آپ بار بار دہرا رہے، ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ اچھا قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ ہم تقوی کے لحاظ سے دیکھیں، عدل کے لحاظ سے دیکھیں، نماز کی پابندی کے لحاظ سے دیکھیں، ادائی کے لحاظ سے اور دیگر چیز فرائض دین کے حوالے سے دیکھیں تو بار بار اس کی ریپیٹیشن نظر آتی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، یہ کیا فرمائیے؟ جی بہت شکریہ، یہ بھی بہت اہم بات ہے دعوت کے اعتبار سے۔ اس میں دیکھیں جو تکرار کی بات آئی نا، اس کے کچھ اینگل ہیں، ہمیں اس طرف دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن مجید کے اندر اصلاً کسی شے کا تکرار نہیں ہے۔ اصلاً قرآن مجید اور دیگر کلام، اس میں بڑا اسلوب کا فرق ہے کیونکہ یہ کلام الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ کسی ایک ٹاپک کے بارے میں اس نے جو کچھ فرمانا تھا وہ سب کسی ایک جگہ ہی تسلسل کے ساتھ نازل فرما دے اور بیان فرما دے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کا ایک چیپٹر ہو، زکوٰۃ کا چیپٹر ہو، حج کا ایک چیپٹر ہو، جیسے عام کتب میں ہوتا ہے کہ ابواب کی تقسیم ہوتی ہے، کتابوں کا اسلوب ہوتا ہے کہ ایک بات آپ کرتے ہیں، اس کے جمیع جوانب تمام پہلو آپ ایک ہی جگہ بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلوب اختیار نہیں فرمایا کیونکہ وہ حکیم ہے، وہ انسان کی طبیعت کو جانتا ہے، اس کی فطرت کو جانتا ہے، وہ بنانے والا ہے۔ لہٰذا کیا ہوا کہ نماز کے مختلف پہلو مختلف مقامات پر نازل ہوئے، مختلف پہلو مختلف مواقع پر نازل ہوئے۔ ایسے جہاد، ایسے انفاق فی سبیل اللہ، ایسے معاشرتی زندگی، ایسے ہماری اخلاقیات، ایسے حلال و حرام کے احکامات۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں تدریج رکھی، جس کا بھی ذکر ہوا، ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا۔ اس تدریج کے لیے ضروری تھا کہ ایک شے کے بارے میں تمام تر چیزیں ایک ہی جگہ بیان کرنے کی بجائے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا جائے۔ لہٰذا اب اگر کسی دیکھنے والے کو وہ تکرار لگتا ہے تو وہ اصلاً تکرار نہیں ہے بلکہ وہ تکمیل ہے اس موضوع کی، ایک بات۔ دوسرا اس کے اندر یہ اینگل ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تو وہ انسان کے اندر جتنے فیکٹرز ہیں ان تمام کو ایڈریس کرتا ہے۔ انسان میں عقل ہے، دل بھی ہے، فطرت بھی ہے، نفس بھی ہے، تو کچھ عقل کے تقاضے ہیں۔ پھر یہ جو جسم ہے جسم کے کچھ تقاضے ہیں۔ بالکل ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو بات آپ نے کرنی ہے ایک بار کریں اور دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ عقل یہی کہتی ہے ایک بار ایک بات آپ نے کر دی، اگلے کو چاہیے وہ اسے یاد رکھے، اور اگر اسے یاد نہیں رہی تو لکھی ہوئی ہے، جا کے وہاں سے پڑھے دوبارہ، ٹھیک ہے؟ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جہاں عقل عطا فرمائی وہاں اسے بشری مقتضیات کے اندر بھی مبتلا کیا ہے، الجھایا ہے، یا اس کے دائرے کے اندر رکھا ہے، اور ان میں سے ایک نسیان بھی ہے۔ جو بشری مقتضیات ہیں اس میں غفلت بھی ہے، اس میں نسیان بھی ہے۔ لہٰذا انسان غافل بھی ہوگا، بھولے گا بھی صحیح۔ اب جب وہ بھولنے والا ہے، اللہ نے اسے بھولنے والا بنایا، تو لہٰذا اس کو تذکیر ضروری ہے۔ اب ہم اس کو ریپیٹیشن کی بجائے ہم کہیں یہ تذکیر آ گئی ہے کہ اس کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اس کو ریمائنڈر دیا جا رہا ہے۔ تو وہ ریمائنڈر اور تذکیر کے درجے پر آ جائے گا تو یہ انسانی فطرت کے ہی ایک تقاضے کی تکمیل ہو رہی ہے۔ جبکہ عقل کے اعتبار سے دیکھیں اس کا تقاضا الگ ہے، اور عقل کو انسانی فطرت کے تناظر میں سمجھیں تو یہ تذکیر کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک انسانی فطرت کا پہلو ہے کہ جب کسی بات کو آپ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اسے بھی آپ کو بار بار کرنا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات بہت اہم ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو اور پرائرٹیز کا نام ہی زندگی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کم اہم، کچھ ہوتی ہیں بہت زیادہ اہم، تو جو بہت زیادہ اہم ہے وہ آپ کو بار بار کرنی ہوگی تو وہ تذکیر کے درجے پر آ جائے گی۔ جیسے ہم گھر میں دیکھیں، بچے کو اگر ایک ہی دن کہہ دیا جائے بھئی یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ، آپ نے نہیں کھانی، اور ہم اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ اب یہ یاد رکھے گا اور کبھی بھی نہیں کھائے گا، تو یہ تربیت اور دعوت کی حکمت ہی نہیں۔ دعوت اور تربیت کی حکمت یہ ہے آپ کو اسے ریپیٹ کرنا ہے۔ لیکن اب کیا آئے گا، اب جس سے ہم نے بچنا ہے سائیکولوجیکلی، وہ آکورڈنیس سے بچنا ہے۔ اچھا، ایسے اسلوب سے بچنا ہے کہ وہ سننے والے کے اوپر بار سماعت، جو آپ نے فرمایا لفظ بار سماعت ہو رہا ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ یہی حکمت ہے کہ جب آپ دعوت دین کا کام کر رہے ہیں
اور ایک چیز اہم ہے اور سننے والا غافل بھی ہے، نسیان کا حامل بھی ہے. اب آپ نے اسے تذکیر بھی کروانی ہے، بار بار اسے اس راستے پر لے کے آنا ہے، تو پھر اب آپ کو کیسا اسلوب اپنانا چاہیے، کیسے لفظ آپ کو اپنانے چاہیے، کیسا انداز آپ کو اپنانا چاہیے کہ اس پر گراں نہ گزرے، اس کے مزاج پر بوجھ نہ گزرے. تو وہ یہی تو حکمت ہے جو آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے ہمیں نصیب ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک ہی بات کو کیسے کیسے مختلف انداز میں، مختلف زاویوں سے، مختلف پہلوؤں سے بیان کر کے بات کو صحابہ کرام کے دل و دماغ میں جا گزیں کر دیا. اور یہی قرآن کا اسلوب ہے. لہٰذا دعوت اور تربیت میں یہ بہت اہم ہے کہ ایک ہی بات مختلف اینگل سے یوں بار بار کی جائے کہ سننے والے کے مزاج پر بھی گراں نہ گزرے اور اس کی اہمیت بھی مسلم ہو جائے، اور وہ سننے والا جو ہے وہ غفلت اور نسیان سے نکل کر اس پر عمل کرنے کے لیے چاق و چوبند ہو جائے. بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ. بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے جو ہے روشنی ڈالی اس سوال پر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم 1450 سال بعد اسلام کے پھیلنے کی بات کر رہے ہیں، تبلیغ کی بات کر رہے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام تو داعی اعظم ہے، مبلغ اعظم ہے، مقتدائے اعظم ہے. آپ کی تو حکمت اور فراست تو اللہ اکبر. لیکن آپ کی تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ملکوں ملکوں جا کر جب تبلیغ کی اور توحید کے چراغ روشن کیے تو دیکھیں آج کروڑوں مسلمان نظر آ رہے ہیں. لیکن صفت وہی اختیار کی انہوں نے بحیثیت داعی، بحیثیت مبلغ، جو ریکوائرڈ تھی، جو قرآن نے بیان کی ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً اپنی سیرت کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے.